تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا، اگر چند افراد کی عید کی نماز رہ جائے اور عیدگاہ میں جماعت ہو چکی ہو تو کیا وہ دوبارہ اس عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ سوال کرنے والے مولانا ہارون صاحب ممبئی سے۔ دیکھیے مولانا ہارون صاحب، یہ تو میں بہت ساروں کو دیکھتا بھی ہوں اور کرتے بھی ہیں، میں آگے ان کی قواعد بتا دیتا ہوں، بڑے مسئلہ سمجھ لیں۔ دیکھیے عیدگاہ میں ایک مرتبہ عید کی نماز ہو جانے کے بعد عیدگاہ میں ایک مرتبہ، چاہے کون سا بھی عیدگاہ ہو، عیدگاہ میں ایک مرتبہ عید کی نماز ہو جانے کے بعد دوبارہ اسی عیدگاہ میں اس دن عید کی نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ دوبارہ سن لیں مسئلہ، ایک مرتبہ عید کی نماز ہو جانے کے بعد عیدگاہ میں دوبارہ اسی عیدگاہ میں عید کی نماز اسی دن پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ یہاں تک ہوا۔ اب اگر عید کی نماز ہو گئی ہے تو اب ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد عیدگاہ کے اغل بغل میں کہیں مسجدوں کے اندر انتظام ہو تو وہاں پڑھ لے، یعنی تو دوبارہ کہیں دوسری عیدگاہ کے اندر جہاں دوسری عیدگاہ میں نماز چل رہی ہو وہاں جا کر شامل ہو جائے۔ یہاں تک تو مسئلہ ہو گیا، لیکن میں ایک بات یہاں عیدگاہ کی جو انتظامی امور کی کمیٹی ہوتی ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انتظامی امور انتظامی جو کمیٹی ہے وہ اگر عید کی نماز اگر اس طرح لوگوں کی چھوٹ جاتی ہو تو ان لوگوں کی انتظام بنانے کی کوشش کرے، ان کا الگ ترتیب بنائے کہ اگر عید کی نماز یہاں چھوٹ گئی تو ایک مسجد متعین کر دے کہ وہاں عید کی نماز باقی رکھے تاکہ لوگ یہاں چھوٹ جانے کے بعد وہاں چلے جائیں۔ اب ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ لاپرواہی زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عید کی نماز ہونے کے بعد دوبارہ وہی عید کی نماز اسی دن پڑھتے ہیں عیدگاہ کے اندر۔ نہیں پڑھنا چاہیے، مکروہ تحریمی ہے، نہ پڑھے۔ پڑھنا ہی ہو تو کہیں دوسری مسجد میں اگر نہ ہو تو وہاں چلے جائے یا دوبارہ کہیں عیدگاہ میں جا کر پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔